بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراوی سنت موقدہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھنا ثابت ہے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ راتیں صحابہ کو پڑھائی اور پھر وقفہ فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پر فرض نہ ہو جائے۔ تو تراوی سنت موقدہ ہے۔ باقی رہا کہ جماعت سے پڑھنا، تو اس کے متعلق یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی آپ پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے بعد جو خلفاء راشدین آئیں گے ان کی سنت بھی آپ پر لازمی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کو باقاعدہ جماعت سے لازم کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی منشا غالباً صحابہ سمجھتے تھے، انہی کی منشا کو، ان کے دل کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باقاعدہ اس پہ اتفاق کیا، اجماع کیا۔ تو یوں سمجھیں کہ اجماع امت سے تراویح جماعت سے پڑھنا ثابت ہے، اور خلفائے راشدین نے یہ تراویح کو جماعت سے کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تو اس وقت لاکھوں صحابہ تھے۔ اب میں ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر آج آپ کی مسجد میں حافظ جواد یا کوئی اور 22 رکعت تراویح پڑھائے، تو کیا آج کے مقتدی اس کو برداشت کریں گے؟ قطعاً نہیں، وہ کہیں گے مولوی صاحب پاگل تو نہیں ہو آپ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، 20 کی جگہ 22 پڑھا رہے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے تو کسی ایک صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، نبی نے تو 8 کیا، تم کون ہوتے ہو 20 کرنے والے؟ کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا، تمام صحابہ نے اس پہ اتفاق کیا۔ تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت بھی یہی تھی جس کو صحابہ نے سمجھا، لہذا تراویح جماعت سے پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اور اگر کوئی اس پہ اعتراض وغیرہ کرتا ہے تو یہ مسئلہ مناظرے کا ہے، باقی فتویٰ یہی ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ تراویح 20 رکعات ہے اور جماعت سے پڑھی جائے گی۔ جی، جزاک اللہ۔